بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ امریکی پارلیمنٹ نے ایران پر حملے بند کرنے کے احکامات دے دیے ہیں، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ سابق امریکی جو وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن، اس نے ایران سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا، ایران کے چنگل سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ ناظرین ایران کی ذہانت اور جنگی حکمت عملی نے کمال کر دیا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں کو ایک 3D بنائی گئی جو ایئر بیس ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے درجنوں میزائل داغ دیے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور جو جنگی صورتحال ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے۔ امریکہ جو ایران کے اوپر اسرائیل جو ایران کے اوپر بارود کی بارش کر رہے ہیں، ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ناظرین اس کے باوجود ایران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، بالکل اسی طرح سے ایران کے اوپر تو تباہی مچ ہی رہی ہے، لیکن ایران جو جواب دے رہا ہے، جس ایران کے بارے میں ابھی کل تک امریکہ کے صدر نے کہا کہ ان کی میزائلی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، وہ ایران جب 160 میزائلوں کا اٹیک کر دے تو پھر بہت بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے بھی 100 میزائل جا کے ہٹ کر دیں اسرائیل کو، تو اس کے بعد ناظرین کوہرام مچا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اسرائیل کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے کہہ رہے کہ وہ حملے بند کرے ایران کے اوپر، کیونکہ حملے ایران کے اوپر وہاں سے ہوتے ہیں تو جوابی حملہ جو ہے اس میں اسرائیل کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بل پیش کر دیا گیا ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پر ایران کے اوپر حملے روکنے کے احکامات دیے گئے ہیں، اور اس میں ناظرین پیشگی جو ہے وہ ووٹ بھی دے دیا ہے، یعنی جو امریکن پارلیمنٹ ہے اس نے بل پیش کر کے پیشگی اس کا جو ہے ووٹ بھی وہ دے دیا کہ جی اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے، کیونکہ ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت امریکہ کے کم از کم 1000 کے قریب فوجی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں بقول ان کے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عرب امارات کے اوپر اٹیکس ہوئے تھے اس میں کم از کم 600 امریکی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کویت کے اندر 5 فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آئیں اور ان 5 کے نام اور تصاویر جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں، جس کے بعد کوہرام مچا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 5 فوجی وہاں پہ، اور اس کے بعد جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا اس کے اوپر 4 فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات آئیں۔ جب یہ خبریں آئیں ہیں 9 فوجیوں کی تو امریکی پارلیمنٹ کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے بیٹوں کو نہیں مروائیں گے اسرائیلی جنگ میں، تو انہوں نے فوری طور پہ جنگ بندی کے لیے کہہ دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی بڑی تعداد جو ایران کی جانب سے مبالغہ رائے بھی ہو سکتی ہے کہ مے بی ان کی جانب سے زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہو، لیکن اگر اس کو 50% بھی ریڈیوس کریں، 70% بھی ریڈیوس کریں تو بھی یہ بہت زیادہ تعداد بنتی ہے، جو کہ جو امریکی ہیں ان کے لیے ایک بہت غیر معمولی ہے۔ ابھی تک ناظرین 4 امریکی جنگی جو جہاز ہیں ان کی تباہی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کویت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فرینڈلی فائر کے اندر تو کون بھلا اتنے جنگی ماحول کے اندر امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے جنگی جہازوں کو تباہ کرے، لیکن ناظرین ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ غلطی سے گر گیا، لیکن 3 جنگی جہازوں کا گرنا یہ بڑے بڑے سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ اس وقت ناظرین سینٹ کام جو ہے وہ بھی کلیئر صورتحال نہیں بتا رہا، اور ایران کے اندر جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ اتنے تباہ کن ہیں کہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے خبر آ رہی تھی ناظرین کہ ایران نے امریکہ کو، چونکہ وہ سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اور دیکھتے ہیں جی کہاں کہاں پہ ٹارگٹس ہیں، تو ایران نے بڑا سمارٹلی ایک میزائل بیس اپنا ایئر بیس بنایا، اس ایئر بیس میں ہیلی کاپٹر جو ہے وہ دکھائے اور جنگی طیارے جو ہیں وہ ڈپلائڈ دکھائے گئے، اور کچھ جو ہے وہ ریڈار سسٹم جو ہیں وہ دکھائے گئے، تو امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے وہاں پہ بمبارمنٹ کر دی اور اپنے جو میزائل ہیں وہ اس ٹارگٹ کے اوپر انہوں نے مارے۔ لیکن ناظرین اس وقت ان کو دھچکا لگا کہ جب جو ہیلی کاپٹر بنا ہوا تھا، یعنی جو اٹیک ہیلی کاپٹر ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، یعنی وہ چونکہ 3D پینٹنگ بنائی تھی اور اس 3D پینٹنگ کے اوپر اٹیک جو ہے انہوں نے کیے اور اپنے میزائل
میزائل وہاں پہ خالی کر دیے۔ اس کے بعد انکشاف ہوا کہ یہ تو ایک 3D پینٹنگ تھی جس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا گراؤنڈ کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کی ایئر فورس کی جانب سے۔ تو ایران جو ہے وہ بڑا سمارٹلی چیزوں کو مینج کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جب سے امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے یہ بل پیش کیا ہے، بلکہ پاس کیا ہے، تو اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ وہاں سے نکلے گا کیسے۔ اس وقت ناظرین عرب امارات سے بڑی تعداد میں امریکہ اپنی فوج کو نکال چکا ہے، جبکہ جو یہاں پہ صورتحال ہے ایران کے اندر وہ کافی زیادہ ان کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ ایران نے تو جنگ نہیں بند کرے گا، ایران نے تو بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور امریکہ نے بھی بات چیت کرنے سے انکار کیا ہے۔ حملے دونوں طرف سے جاری رہیں گے۔ اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سابق امریکی سیکرٹری اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، اس نے کہا جی کہ امریکہ جو ہے اس کے پاس 2-3 فیس سیونگ ہیں جو کہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہے جی کہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے کہ ہم نے ایران کے جو ویپنز ہیں، یعنی ایران کے جو میزائل لانچرز ہیں، وہ سارے ہم نے تباہ کر دیے ہیں۔ دوسری فیس سیونگ یہ ہے کہ کہیں جی کہ ہم نے جوہری پروگرام جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا کہ اب یہ ایٹم بم نہیں بنا سکتے۔ اور تیسرا اس نے کہا جی کہ یہ جنگ ختم کرنے کی ریزن ہو سکتی ہے جی کہ ہم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کو شہید کر دیا، ہم نے ان کو راستے سے ہٹا دیا جو کہ ہمارے سب سے بڑا دشمن تھا، اور اب جو ہے وہ ایرانی عوام کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیں کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، وہ خود ہی فیصلہ کریں، تو امریکی فوج جو ہے وہ حملے بند کر کے تو واپس آ جائے۔ یعنی اب جو ہے وہ ناظرین امریکہ فیس سیونگ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے نکلوں تو وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ روب دبدبے والا کام ہو۔ حالانکہ ناظرین پوری دنیا نے نظارہ دیکھ لیا ہے کہ امریکہ کہ تمام تر فوجی اڈے جو مشرق وسطیٰ کے اندر تھے ان کو ایران ہٹ کر رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کر رہا ہے، ایک نہیں بلکہ تمام کے تمام اڈے جو ہیں وہ ہٹ کیے گئے۔ اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو میزائلز ہیں وہ اتنے زیادہ ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں ان کو چیرتے ہوئے اسرائیل کے اہم ترین شہروں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ان کے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم، ان کی بیٹریوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی ہے۔ ایران کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یوں لگ رہا ہے کہ ایران ایک لمبے عرصے تک پہلے ان کو یہ یقین دلائے گا جی ہم بالکل ہمارے پاس میزائلی صلاحیت ختم ہوگی، لیکن پھر جیسے جو زمین کو چیرتے ہوئے انڈر گراؤنڈ جو میزائل لانچرز ہیں وہاں سے میزائل نکلتے ہیں تو وہ تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ اب ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ کسی بھی طریقے سے اب جنگ بندی کی جانب جا رہا ہے، اسرائیل بھی جنگ بندی کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جس قدر خوفناک تباہی تاریخ میں آج تک اسرائیل کے اندر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ویپنز ختم ہو گئے، ہمارے پاس انٹرسیپٹر ختم ہو گئے، تو پھر ہمارے لیے معاملات بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے شاید ناظرین اب جو ناٹو ہے اس کو بھی تھوڑا سا موو کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ وہ اس جنگ کے اندر اترے۔ عرب ممالک جو ہیں ان کو اپنے محلات کی فکر پڑی ہوئی۔ عرب امارات نے یہ اعلان تو کر دیا کہ جی ہم جو ہے وہ اٹیک کریں گے اور ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جو آپ کے سامنے تو دفاعی کوئی نہیں، آپ کی تو بلند و بانگ بلڈنگز ہیں، اگر ایک بھی شاید ڈرون وہاں پہ آ کے اسٹاک ہو جاتا ہے تو آپ کا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور رہی بات یہ کہ آپ کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے، اور ایک اور بڑی اہم ترین چیز ہے ناظرین کہ تمام عرب ممالک جو ہیں ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ امریکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اور ان کے اوپر امریکہ ایران جب چاہے جہاں پہ چاہے وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اب ان کو جان کے لالے پڑ گئے، اور اب ان کو وہ مضبوط دفاعی بلاک جو ہے وہ چاہیے ہے جس کے انڈر آ کے وہ بچ سکے، جیسے سعودی عرب بچا ہے۔ تو وہ ہے ناظرین پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ۔ تو ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان ایک بڑی پرومیننٹ پوزیشن میں مڈل ایسٹ کے اندر آنے والا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔